انگلی جل گئی تو وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ یہ آدمی بڑے پریشان ہو گیا، جلدی جلدی قبر بند کی، انگلی کی جلن ختم نہیں ہوتی، لایا اس کو پانی میں رکھتے ہیں اور ہر وقت، لیکن یہ ہے کہ انگلی کی جلن ختم نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھا کہ ہر وقت ایک پانی کا گلاس پاس رکھتے ہیں، انگلی اس کے اندر ڈبو کے رکھتے ہیں، جیسے ہی ایک لمحے کے لیے انگلی باہر نکالتے ہیں پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے پاس آئے، سارا اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس آگ سے آپ کی انگلی جلی وہ جہنم کی آگ تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کے اندر ایک رات ایسی ہے کہ جس سے کوئی شخص محروم نہیں رہتا، مگر وہ شخص محروم رہتا ہے کہ جو حقیقتاً محروم ہی ہے۔ اور علامہ علی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محروم شخص کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ اس آخری عشرے میں سعادت یہ ہے کہ انسان اس رات کے اندر عبادت کرے جس کو لیلۃ القدر کی رات کہا جاتا ہے، اور محروم وہ شخص ہے کہ جس کو بالکل عبادت کی توفیق نہ ملی تو یہ محروم ہے، یہ تو حقیقتاً سرے سے محروم ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو عمل کرنے کے بعد بھی محروم رہیں گے، تو فرمایا وہ 4 طرح کے لوگ ہیں جو اس آخری عشرے میں بھی محروم رہ جائیں گے۔ ایک محروم رہنے والا شخص وہ ہے کہ جو شراب کا عادی ہو، جو ہمیشہ شراب پیتا ہے، اللہ پاک لیلۃ القدر کے اندر بھی اس کی بخشش نہیں فرماتے۔ دوسرا وہ شخص جو والدین کا نافرمان ہے، جو والدین کی بات کو نہیں مانتا۔ ایک اور روایت کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، میرا دل کرتا ہے کہ میں میدان جہاد میں چلا جاؤں اور جا کر اسلامی سرحد کے اوپر پیرا دوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا آپ کے گھر میں کون ہے؟ کہا کہ میرے گھر کے اندر بوڑھے والدین ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ اپنے والدین کی خدمت کرو۔ جو شخص اپنے والدین کے ساتھ رات کو کمرے میں لیٹے اور اپنی طرف سے کوئی کہانیاں یا ہنسنے ہنسانے کی بات کرے تو اللہ کے نزدیک اسلامی سرحد پر پہرا دینے والے شخص سے زیادہ محبوب اللہ کے ہاں یہ شخص ہے کہ جو اپنے والدین کے ساتھ وقت گزارتا ہے اور ان کے ساتھ ہنسنے ہنسانے کی باتیں کرتا ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ اور اللہ رب العزت خود کلام پاک کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ یسألونک ماذا ینفقون، لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کیا خرچ کریں، تو ان سے کہو قل ما انفقتم من خیر فللوالدین، جو آپ خیریت کے لیے خیرات کرتے ہیں یا خرچ کرتے ہیں سب سے بہترین مستحق آپ کے والدین ہیں۔ کبھی آپ ان کے لیے کوئی تحفہ لے آئیں، کبھی آپ ان کے لیے ان کی پسند کی کوئی چیز لے آئیں۔ دیکھیے ماں باپ کتنا بچے کے ساتھ کرتے ہیں کہ دکان پر لے جاتے ہیں، اس کو جوتے پہناتے ہیں، ایک پسند نہیں آتا تو اتارتے ہیں، دوسرا پہناتے ہیں، خود نیچے بیٹھتے ہیں، بچے کو اوپر بٹھاتے ہیں۔ کیا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اولاد بھی یہ سعادت حاصل کرے کہ وہ اپنے والدین کو دکان پر لے جائے، والدین کو اوپر بٹھائے، خود نیچے بیٹھے، ان کے پاؤں میں جوتا پہنائے، والد صاحب کہیں یہ مجھے پسند نہیں آتا، پھر وہ نکالے پھر دوسرا پہنائے؟ اگرچہ والدین کا پھر بھی حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال فرمایا کہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہے وہ لیلۃ القدر کے اندر بھی کھڑا رہے اور اللہ سے معافی مانگتا رہے تو اللہ اس کی بھی بخشش نہیں فرماتے۔ اس لیے عمومی طور پر معاشرے کے اندر اس چیز کی بڑی کوتاہی ہے، اور اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ لوگوں کو دوستوں کے ساتھ وقت گزارنا اچھا لگے گا اور والدین کے ساتھ وقت گزارنا ان کے اوپر تنگی ہوگی۔ آدمی اپنے دوستوں کے ساتھ خوش ہوگا لیکن والدین کے پاس بیٹھنے کے لیے اس کے پاس وقت نہیں ہوگا، اور یہ اس طرح کی جو چیز ہے اگر کسی کے اندر پائی جاتی ہے تو والدین بڑی نعمت ہوتے ہیں، جب تک وہ ہوتے ہیں تو اتنی قدر نہیں ہوتی، اور جب نہیں ہوتے تو پھر انسان کو قدر ہوتی ہے۔ جن کے والدین چلے گئے اگر وہ آج کوشش کریں کہ ہم اپنے والدین کی کچھ خدمت کرنا چاہیں، ان کے پاس سب کچھ ہے لیکن والدین کی خدمت کا جو وقت ہوتا ہے وہ ہاتھ سے نکل جائے تو پھر دوبارہ کبھی وہ لوٹ کر نہیں آتا۔ ہر آدمی جس کے والدین میں سے ایک یا دونوں دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں ضرور ان کے لیے حسرت ایک دفعہ ضرور کرتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی کے اندر یہ کمی ہو تو وہ ضرور اس کو دور کرے، اور خاص طور پر جو بیٹے ہیں تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کی زندگی کا مزہ آ جائے کہ اس کے پاس اگر 3 چیزیں یا 4 چیزیں بیان فرمائیں کہ اچھا گھر، اچھی سواری اور آدمی کے بیٹے اس کی نظروں کے سامنے ہوں، تو بیٹے والدین کے لیے بڑی سعادت کی بات ہوتی ہے اور بڑی ان کے اوپر بڑی امیدیں ہوتی ہیں۔ ایک والد جب بوڑھا ہو جاتا ہے اور اس کی اولاد بیٹے اس کے سامنے ہوں خاص طور پر تو اس کے لیے بڑا آسرا ہوتا ہے۔
تو اس لیے اس شعبے میں بہت زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، خیال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کرتے ہیں تو جہاں مقام ابراہیم بیان کرتے ہیں وہاں مقام اسماعیل بھی ہے کہ انہوں نے کہا تھا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، اے میرے والد صاحب اگر میری گردن پہ چھری بھی چلا دیں تو کوئی بات نہیں، میں پھر بھی آپ کے لیے حاضر ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا یہ بہت بڑی بات تھی جو حضرت اسماعیل نے بیان کر دی۔ اسی طرح اور بے شمار اسلامی تاریخ کے اندر ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جہاں والدین کی، اور اللہ پاک خود فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت صرف اللہ کی کرنی ہے، اور اس کے بعد کائنات میں آپ پر کسی کا حق ہے تو وہ آپ کے والدین ہیں۔ اپنے والدین کے حقوق کا خاص طور پر خیال کرنا ہے۔ اگر کسی آدمی کے اندر ان چیزوں کی کوتاہی ہو تو پھر وہ لیلۃ القدر کے اندر بھی ہو، حرم پاک کے اندر بھی ہو، کعبے کو بھی سر پہ اٹھا لے، قرآن کریم بھی اٹھا لے، لیکن اس کو بہرحال پھر اس کی حقیقی برکات دین کی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو جو والدین کا نافرمان ہے وہ بھی اس رات کے اندر محروم رہ جاتا ہے۔ تیسرا وہ شخص ہے جو قطع رحمی کرنے والا ہے، رشتہ داروں کے ساتھ بڑے تعلق ہوتے ہیں، بڑے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے مال کے اندر برکت آئے اور اس کی زندگی لمبی ہو، اس کو چاہیے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ تمہارے رشتہ دار تم سے تعلق توڑیں تو تم ان سے تعلق جوڑو، جو تم سے سلام نہ کرے تم اس کے ساتھ آگے بڑھ کر سلام کرو، جو تمہارے گھر نہیں آتا آپ آگے بڑھ کر اس کے ساتھ چلے جائیں۔ اور یہ سارا کچھ جب آپ نے کرنا ہے تو اللہ پاک کے لیے کرنا ہے۔ کبھی کبھار وہ آگے سے کڑوی کسیلی کہہ دیں گے، آپ نے اس کو برداشت کرنا ہے۔ جب آپ اللہ کے لیے کر رہے ہیں تو پھر چھوٹی موٹی باتوں کو نظر انداز کریں۔ اور کچھ لوگوں میں یہ بڑی سعادت ہوتی ہے کہ وہ اپنے رشتہ داروں کا بڑا خیال رکھتے ہیں، اور اللہ پاک جب کسی شخص کو نوازیں بھی تو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ کل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین، والدین کے بعد سب سے جو زیادہ حق ہوتا ہے وہ رشتہ داروں کا ہوتا ہے۔ تو قطع تعلق ہی نہ کرے، کسی کے ساتھ تعلق توڑے نہیں بلکہ تعلق جوڑنے والا ہو۔ جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے یہ بھی لیلۃ القدر کے اندر بھی محروم رہ جاتا ہے۔ اور فرمایا چوتھا وہ شخص جو اپنے دل کے اندر بغض اور کینہ رکھتا ہے۔ بغض اور کینہ یہ ہے کہ کسی آدمی کو خوش دیکھا تو خواہ تکلیف شروع ہو جاتی ہے، کسی آدمی کو عزت پاتے ہوئے دیکھے تو خواہ اس کے ساتھ دشمنی لگا لیتا ہے، کسی آدمی کے اوپر خوشحالی ہو تو بجائے اس کے کہ اس کی خوشحالی سے خوش ہو کہ میرا ایک دوست بھائی رشتہ دار اللہ پاک نے اس کو خوشحالی نصیب کی، الٹا اپنے دل کے اندر ویسے ہی کر لیتا ہے، پتہ نہیں جی یہ کیا کرتا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لاتا ہے، پتہ نہیں جی میں تو اس سے ملتا بھی نہیں ہوں، میں تو اس سے سلام دعا نہیں کرتا، یہ تو پتہ نہیں حرام حلال کہاں سے اکٹھا کرتا ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کی ایک تلخ حقیقت ہے کہ ہمارے قریب کا کوئی اگر اللہ اس کو کچھ نواز دیں، اس کے پاس کچھ آ جائے، اگر نہ ہو تو پہلے ہم اس کے اوپر لعن طعن کرتے ہیں، بڑا نکما نکھٹو آدمی ہے، محنت نہیں کرتا پڑا رہتا ہے، اور اگر کچھ حاصل کر لے تو پھر ہمیں تکلیف شروع ہو جاتی ہے، جی میں تو اس سے سلام دعا ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کہاں سے حرام لاتا ہے حلال لاتا ہے۔ آپ کوئی ذمہ دار لگے ہوئے ہیں سب کے، اس لیے آپ کو یہ اس طرح کی بغض اور کینہ دلوں کے اندر رکھنا، خواہ مخواہ دوسرے لوگوں کی ٹو میں لگے رہنا، خواہ مخواہ ان کے اندر نفرتیں پیدا کرنے کا سوچتے رہنا، اور کینہ اور بغض والا کسی کا نقصان نہیں کرتا، اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے کہ ہر وقت خود پریشانی کے اندر رہتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پریشانیوں کے ساتھ قبر کے اندر چلا جاتا ہے۔ تو بغض اور کینہ رکھنے والا شخص بھی لیلۃ القدر کے اندر محروم رہ جاتا ہے۔ آج 27ویں رات ہے رمضان المبارک کی، اور اس کے بارے میں بہت سارے مفسرین کا خیال یہ ہے کہ 27ویں رات ہی لیلۃ القدر کی رات ہوتی ہے۔ اگر یہ ہی ہو تو پھر تو بڑی سعادت کی بات ہے، اور اگر یہ رات نہ ہو تو پھر بھی اللہ کے ہاں توبہ کرنے والا محروم نہیں ہے، پھر بھی اللہ کے ہاں توبہ کرنے والا معروم نہیں ہے۔ جو آپ نے عبادت کی تو اللہ پاک فرماتے ہیں ہم ذرہ سی عبادت کا بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور سورہ سجدہ کے اندر فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ ہم آدمی کے لیے جنت میں ایسی ایسی نعمتیں اس کو عطا کریں گے کہ آدمی کی آنکھیں حیران رہ جائیں گی، وہ کہے گا کہ اچھا اللہ اتنا بڑا اجر عطا فرماتے ہیں اللہ، اور کبھی آدمی حیران ہوگا کہ مجھے یہ کیسے مل گیا، تو اللہ فرمائیں گے جزاء بما كانوا يعملون، یہ تمہارے اعمال کا بدلہ ہے۔ جب تھکاوٹ تھی، جب دل نہیں چاہ رہا تھا، جب لوگ سارے اپنے موبائل کے اندر لگے ہوئے تھے، لوگ اپنے گھروں کے اندر لیٹے ہوئے تھے، بازاروں کے اندر جا رہے تھے، اور آپ نے ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر میرے گھر کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، یہ بیٹھنا آپ پر مشکل تھا لیکن آپ نے اس کو برداشت کیا، آج ہم آپ کو اس کا بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ پھر وہ آدمی اس وقت خوش ہو جائے گا، اور جس نے عمل نہیں کیا وہ حسرت کرے گا کہ کاش مجھے دنیا کی زندگی دوبارہ مل جائے، میں بھی جا کر اللہ کے گھر میں بیٹھ جاؤں گا اور ضرور اللہ سے مانگتا رہوں گا۔ تو اس لیے یہ لیلۃ القدر کی رات ہے، اس کے اندر ضرور اللہ رب العزت سے آپ مانگیں۔ یہاں پر ایک جو دعا ہوتی ہے یہ تو ایک
میں یہ تو نہیں کہتا کہ رسم ہے، اس کے اندر بھی انشاءاللہ ضرور دعا قبول ہوتی ہے، لیکن اصل جو دعا ہوتی ہے وہ جب آپ تنہائی میں بیٹھ کر اپنی ضروریات، اپنے معاملات، اپنے مسائل اللہ پاک کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہاں کوئی تیسرا نہیں ہوتا، آپ ہیں اور اللہ ہے، اور آپ اپنی ہر حاجت اللہ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، وہ حقیقی دعا ہوتی ہے۔ نہ تو اس کے اندر کوئی ریاکاری ہوتی ہے، نہ دکھلاوا ہوتا ہے، نہ اللہ کو ہاتھ اٹھائے ہوئے چاہیے، نہ اللہ کو کوئی خاص حیت چاہیے۔ بس اگر آپ بستر پر بھی لیٹے ہیں، کسی پر اپنی کیفیت اظہار نہیں کرتے، وہاں آنکھیں بند کی، اپنے آپ کو تصور میں اللہ کے سامنے پیش پایا، اور پھر اللہ کے سامنے اپنی حاجات ساری رکھ دی کہ یا اللہ میں تو یہ حال ہے، جو میرا حال ہے وہ آپ خوب جانتے ہیں، یا اللہ میرے ساتھ کرم والا معاملہ فرما دیں، تو انشاءاللہ ضرور اللہ پاک اس کے ساتھ کرم والا معاملہ فرمائیں گے۔ اعتراف جرم اللہ کے ہاں بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ فرمایا کہ جیسے شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں، ایسے گناہگار کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے اللہ اس کی بخشش فرماتے ہیں۔ ایک اس میں چھوٹا سا واقعہ ہے 1 منٹ کا۔ کہتے ہیں کہ کوئی ایک شخص تھا، وہ مانگ کے پیسے جمع کرتا رہا، بڑا اس نے مال جمع کر لیا، پھر مال کی محبت ایسی ہوئی کہ ایک شخص کو پاس بلایا، اس سے کہنے لگا کہ میرا آپ پر خدا کے نام کا ایک سوال ہے۔ کہا کیا سوال؟ کہا کہ میں مر جاؤں تو مجھے دفن کر دینا، میرے پاس یہ پیسے بھی پڑے ہوئے ہیں، وہ اشرفیاں تھیں سونے چاندی کی۔ کہنے لگا کہ یہ سونے چاندی کی اشرفیاں یہ جو ہیں یہ میرے ساتھ قبر میں رکھ دینا، یہ ضائع نہ کرنا، میں نے بڑی مشقت سے جمع کی ہیں، تو اور یہ جو میرے اخراجات ہوں گے دفن کے یہ بھی اپنے پاس سے کرنا۔ اس شخص نے کہا اچھا ٹھیک ہے، وعدہ کر لیا۔ پھر قبر کھودی، اس کو اندر رکھا تو وہ اشرفیاں بھی اس کے اندر رکھ دیں۔ جب اندر رکھ دیں تو دفن کر کے واپس آ گئے۔ کچھ دنوں کے بعد یہ جو دفن کرنے والا تھا، اس کو حالات ایسے آگے کہ تنگ دستی آئی، سوچا کہ میں جا کر کیوں نہ وہ نکالوں۔ یہ ہمارے قریب کے زمانے کا واقعہ ہے، مجھے ابھی کتاب کا نام بھول گیا جس سے میں نے وہ پڑھا، تو وہ کہنے لگے کہ وہ شخص کہنے لگا کہ کیوں نہ اس قبر کے اندر اشرفیاں رکھی ہوئی ہیں تو میں جا کے نکال لاتا ہوں۔ تو وہ یہ گیا اور قبر کھودی اور وہ اشرفیاں دیکھا۔ جب وہ کھودی تو دیکھا کہ وہاں تو آگ جل رہی ہے، ایک اشرفی کونے پہ پڑی ہوئی ہے، تو کہا کہ میں اس کو اٹھا لیتا ہوں۔ تو وہ اٹھانے کی کوشش کی تو وہ انگلی جل گئی۔ انگلی جل گئی تو وہ پھر یہ حالت ہوگی کہ یہ آدمی بڑے پریشان ہو گیا، جلدی جلدی قبر بند کی، انگلی کی جلن ختم نہیں ہوتی، لایا اس کو پانی میں رکھتے ہیں اور ہر وقت، لیکن یہ ہے کہ انگلی کی جلن ختم نہیں ہوتی۔ ان کو دیکھا کہ ہر وقت ایک پانی کا گلاس پاس رکھتے ہیں، انگلی اس کے اندر ڈبو کے رکھتے ہیں، جیسے ہی ایک لمحے کے لیے انگلی باہر نکالتے ہیں پھر جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ حضرت شاہ اسماعیل رحمہ اللہ کے پاس آئے، سارا اپنا واقعہ بیان کیا۔ حضرت نے کہا کہ بات یہ ہے کہ جس آگ سے آپ کی انگلی جلی وہ جہنم کی آگ تھی، اور یہ انگلی وہ جو جلن ہے یہ ایک ہی طریقے سے درست ہو سکتی ہے جو ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے احادیث مبارکہ پڑھی ہیں۔ اس کے اندر یہ تھا کہ جہنم کی آگ کو صرف گنہگار کی آنکھ سے نکلنے والا آنسو کا قطرہ ہی ٹھنڈا کر سکتا ہے۔ یہ شخص گئے اللہ کے پاس، خوب تنہائی میں روئے، آنسو کا قطرہ نکلا، اسی انگلی کے اوپر وہ گرایا، اللہ پاک نے اس کو شفا دی۔ یہ شاہ اسماعیل رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر واقعہ لکھا۔ اللہ پاک خوب جانتے ہیں دلوں کے حال، یہ کوئی قرآن حدیث کی بات نہیں ہے، بس بزرگوں سے نقل ہو کے آتی ہے، کمی بیشی کا ضرور اس میں امکان ہے، لیکن ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کی آگ کو کوئی چیز ٹھنڈا کرنے والی ہے تو وہ ندامت کا آنسو ہے جو کسی مسلمان کی آنکھ سے نکلتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے آنسو بھی نصیب فرمائے، اور فرمایا کہ اگر کسی کو رونا نہ آئے تو کم از کم رونے کی شکل بنا کر اللہ سے ضرور دعا مانگ لے۔ کبھی کبھار والدین کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ بچے ایکٹنگ کر رہے ہیں لیکن وہ پھر بھی کہتے ہیں چلو دے دو، شکل ہی ایسی روانسی بنائی ہے۔ اللہ کے ہاں بھی انسان اگر رونے کی شکل بنا لے، روئے تو حقیقی کامیابی ہے، نہ رو سکے تو رونے کی شکل بنائے۔ اللہ تو بخشش کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، وہ تو کئی ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور خاص طور پر یہ رمضان کی راتیں ہیں، رحمت بھی خاص اپنے موج میں ہوتی ہے، اور سعادت مند وہ شخص ہے جو ایسی سعادت کے موقع پر اللہ کے سامنے اپنی عرضی پیش کر دیتا ہے۔ دنیا میں ہم کسی کو خوش کرتے ہیں، جب دیکھتے ہیں کہ صاحب کا موڈ خوش اچھا ہے اپنی عرضی پیش کرتے ہیں۔ آج آپ بھی دیکھیں رمضان المبارک ہے، آخری عشرہ ہے، طاق رات ہے، اللہ کا موڈ بھی اچھا ہے، آج اللہ کے سامنے اپنی گزارشات رکھتے ہیں۔